نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عن المحیض، حیض کے بارے میں، ماہواری کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اذن گندگی ہے، فاعتزلوا پس تم جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، تطہرنا فاذا تطہرنا پس جب وہ خوب پاکی حاصل کر لیں، ناپاکی کا اندیشہ نہ رہے، حیث جس طرح، نساؤکم تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، حرثن کھیتی ہیں، قدموا آگے بھیجو، لأنفسکم اپنے نفسوں کے لیے، ملاقوہ اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ ترجمہ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، آپ فرما دیجئے وہ گندگی ہے، پس تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، حیث جس جگہ سے، ان اللہ یحب التوابین یقیناً اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتے ہیں پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، پس تم اپنی کھیتی کے پاس جاؤ جس طریقے سے تم چاہو، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھی بھیجا کرو نیک عمل، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور یقین رکھو کہ بے شک تم اس کو ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے۔ گزشتہ آیات میں نکاح کی بات ہوئی تھی، اسی سلسلے میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے حیض کے متعلق سوال کیا گیا کہ خواتین کی خاص بیماری کہہ لیں جو ہر مہینے کے اندر آتی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ چیز ان پر لازم کی گئی ہے، جس کے اندر جو جوان عورت ہے، چاہے وہ نیک ہے یا غیر نیک ہے، ایمان والی ہے کہ غیر ایمان والی ہے،
وہ اس خاص سلسلے سے گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ تشریف لائے حج کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں، تو جب وہاں قریب پہنچی تو انہیں بھی ماہواری شروع ہو گئی، خون شروع ہو گیا، تو وہ بڑی گھبرائیں اور پریشان ہوئیں کہ میں تو عبادت کے لیے آئی تھی، اب میں نہیں جا پاؤں گی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تسلی دی اور فرمایا ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تمام بیٹیوں پر لازم کی ہے، ان سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ ان کا عمرہ شروع کے اندر رہ گیا، پھر حج ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے انہوں نے عمرہ کیا تھا، تو فرمایا اس طرح آپ کی عبادت بھی جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ زمانہ اسلام سے قبل اس کے اندر بھی وہ لوگ افراط و تفریط کے شکار تھے، خاص طور پر جو یہودی تھے ان کے ہاں تو یہ ہوتا کہ عورت کے جب یہ ایام مخصوص مہینے کے شروع ہوتے تو وہ عورتوں کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے، نہ عام جگہ میں وہ رہ سکتی، نہ عام ساتھیوں کے ساتھ جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ وہ رہ پاتی، الگ تھلگ کمرے میں اسے بند کر دیا جاتا، نہ وہ کھانا پکا سکتی ہے اور نہ وہ کپڑے کو ہاتھ لگا سکتی ہے کہ اس نے کپڑے کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا، اور پھر اگر اس کپڑے کو کوئی اور دھوتا تو کہتے کہ یہ دھونے والا بھی 24 گھنٹے کے لیے ناپاک ہو گیا ہے۔ اس طرح کی سختی انہوں نے اپنی جانب سے پیدا کی ہوئی تھی، اور اس کے بالمقابل عیسائیوں کے اندر بالکل جو ہے نا اس مسئلے میں چھوٹ تھی کہ ان دنوں میں اور عام دنوں میں وہ کوئی فرق نہیں کیا کرتے تھے کہ کیا ہے یہ ہماری بیویاں ہیں، فرق کس لحاظ سے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اسی لیے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کو آنے والے خون کے بارے میں، خون کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ تو گندگی ہے، گندگی، لہذا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جب یہ ایام آئے ہوئے ہوں تو ان ایام میں عورتوں سے جدا رہنا چاہیے کہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، اس کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے، اس لحاظ سے ان سے الگ رہنا ہے۔ اور احادیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ عورت جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے وہ ناپاک ہو جائیں، برتن ناپاک ہو جائیں، اور وہ عورت کھانا نہیں پکا سکتی۔ فرمایا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے سر مبارک کو، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات عام طور پر ذرا بال بڑے رکھتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ کے بالوں کو دھویا کرتی تھی ان ایام میں، ان ایام کے اندر، تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اعتکاف میں تشریف فرما ہیں، تو حجرات بھی ساتھ ہی تھے، مسجد نبوی کے متصل ہی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ مجھے فلاں چادر دے دو، آپ نے چادر منگوائی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی کہ میں تو اس وقت حیض کی حالت میں ہوں،
میں کیسے آپ کو چادر پکڑاؤں؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ یہ حیض آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ چادر مجھے پکڑا دو۔ اس چادر کو ہاتھ لگاؤ گی چادر ناپاک ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ اور حیض کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 ایام ہے، 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ 10 دن ہیں، 10 دن۔ 3 دنوں سے کم جو بلیڈنگ ہو تو وہ بھی اس کے اندر شمار نہیں ہوگی، وہ ویسے بیماری اور تکلیف کی شمار ہوگی، اور 10 ایام سے زیادہ اگر خون آئے تو وہ ایام بھی حیض کے اور ناپاکی کے نہیں سمجھے جائیں گے۔ یہ جو درمیان کے ایام ہیں نا، اتنے کم از کم ہوں، 4 5 6 7 8 9 10 تک، تو ان دنوں کے اندر عورت کو نماز معاف، نماز نہیں پڑھنی۔ ان دنوں کے اندر روزہ ہے، نہیں رکھنا، مسجد میں نہیں جانا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی، قرآن مجید کو نہیں چھونا، اتنے ایام۔ اور اگر خون شروع ہوا 1 دن اور 1 دن کے بعد ختم ہو گیا، نہیں آیا، تو اس دوران جو اس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ نماز اس کو دوبارہ قضا کرنی پڑے گی، ورنہ عام ایام میں جب ماہواری کے ہیں تو نماز کی قضا نہیں کرنی، البتہ روزوں کی قضا ہے، روزے قضا کرنے ہیں۔ اسی طرح 10 دن کے بعد بھی اگر خون چل رہا ہے تو 10 ایام تو حیض کے شمار ہو جائیں گے، اور اس سے اوپر کے جو ایام ہیں وہ ناپاکی کے شمار نہیں ہوں گے۔ ہر وقت کے لیے عورت پہلے پاک ہوگی، غسل کر لے گی، غسل کرنے کے بعد وہ نماز ادا کرے گی، اور اگر خون چل بھی رہا ہے تو وضو زیادہ زیادہ اس سے ٹوٹے گا، ہر نماز کے لیے وہ الگ اس سے وضو کرتی رہے گی، نماز اس کو پڑھنی پڑے گی۔ 10 ایام سے زیادہ جو ہے یہ ناپاکی کے ایام نہیں ہوا کرتے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فرمایا کہ تم بیویوں کے قریب نہ جایا کرو جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ جب وہ پاک صاف ہو جائیں، غسل کر لیں، اس کے بعد ان کے پاس جایا کرو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فرمایا کہ جب وہ خوب پاک ہو جائیں، اچھے طریقے سے غسل کریں، کیونکہ جو غسل جنابت ہے، ناپاکی کا غسل ہے، وہ پورے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک تو عام غسل ہے، اس کے اندر تو اگر کمی رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وضو ہو جائے گا اور انسان نماز ادا کر پائے گا۔ لیکن جو غسل جنابت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، پورے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جس طرح حدیث میں فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، اگر جسم کا کوئی ایک بال بھی خشک رہ گیا اس کی وجہ سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ جب پاکی حاصل نہیں ہوگی تو نماز ادا نہیں ہوگی، نماز اس کی رہ جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا تطہرنا، جب پورے طور پر پاک صاف ہو جائے، اچھے طریقے سے جو ہے وہ غسل کر لیں۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، ان کا قرب اختیار کر سکتے ہو، لیکن اسی جگہ سے جا سکتے ہو جس کو استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جہاں شہوت پوری کی جا سکتی ہے۔ غلط راستے کا استعمال فرمایا جائز نہیں ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں، کہ جب کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے یا اس سے پہلے کوئی وہ غلطی کرتا رہا ہے، جہالت کی وجہ سے، عدم واقفیت کی وجہ سے، اس مسئلے میں یا کسی میں، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے، تو فرمایا کہ توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ یحب التوابین، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے جو توبہ کرتا رہتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا رہتا ہے، نہ یہ ہے کہ وہ غلطیوں کے لیے بھی حیل و حجت تلاش کرتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میں تو مجبور ہوتا، مجھے تو یہ نہیں۔ فرمایا نہ، اللہ کا پسندیدہ بندہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے،
توبہ کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اسی طریقے سے اللہ پاک صاف رہنے والوں کو بھی خوب پسند کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے حکم دیا مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کہ ہمیشہ پاکی کو اختیار کرنا ہے، عقیدہ بھی پاک ہونا چاہیے، عمل بھی پاک ہونا چاہیے، بدن بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، مومن کو ہمیشہ اور ہر لحاظ سے پاک ہونا چاہیے، اور اس کی غذا بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ، فرمایا کہ تمہاری بیویاں ہیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تمہارے لیے کھیتی ہیں، کہ جس طرح زمین سے کھیتی پیدا ہوتی ہے، اللہ تمہیں تمہاری بیویوں سے تمہیں اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ کہ انسان کا جو نطفہ ہے، مرد کا جو نطفہ ہے، وہ تخم کے اور بیج کے قائم مقام ہے، اور ان سے ہونے والی جو اولاد ہے وہ پیداوار کے قائم مقام ہے۔ تو فرمایا حرث لکم فأتوا حرثکم، تم اپنی کھیتیوں میں آ سکتے ہو، انا شئتم، جس طریقے سے بھی تم آنا چاہو۔ جگہ تو اللہ تعالیٰ نے شہوت پوری کرنے کے لیے جو رکھی ہے وہیں سے کی جا سکتی ہے، طریقہ کار اس کے لیے کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے شریعت اسلام نے کوئی ممانعت نہیں رکھی۔ فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ احکام و مسائل تو ہم نے بتا دیے، بیویوں کے متعلق بھی ہم نے بتا دیا، لیکن ہر وقت انہی کاموں میں اور ان چیزوں کے اندر مشغول نہیں رہنا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تم نے اپنی آخرت کے لیے نیک عمل یہیں سے لے کے جانے ہیں، یہاں سے تمہیں چاہیے کہ نیک عمل آگے بھیجو، صرف خواتین کے مسائل و چکر میں نہ رہو، اپنی عاقبت کو بھی سنوارنے والے بنو۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر انسان اپنی بیوی کے پاس بھی جائے تو اس نیت کے ساتھ جائے کہ ایک تو جس طرح حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ ایمان کامل ہے اور انسان بد نظری سے اور ان چیزوں سے بچتا ہے، اس کے ساتھ یہ نیت بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائیں گے، اور وہ اولاد ایسی اللہ دیں گے کہ میں اس کی تربیت کروں گا، وہ اولاد نیک صالح ہوگی، میرے مرنے کے بعد وہ میرے کام آنے والی ہوگی۔ تو فرمایا کہ ایسی اولاد کی نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائے جو نیکوکار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا انسان کے فوت ہونے کے بعد جو چیزیں اس کو بعد میں پیچھے سے ملتی رہتی ہیں، وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، وہ نیک اولاد ہے جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے، دعا کرتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا یہ نیت کیا کرو اس موقع پر بھی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھو أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، ایک دن تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہونی ہے، ایک دن تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہونی ہے، اس کے لیے یہیں سے تیاری کر کے جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جو تیاری کر کے جاتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں اور اپنے عمل کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، ایمان عقیدہ صاف ستھرا، اور پہلے فرمایا تھا یحب المتطہرین، اپنے اعمال اور اپنے کردار بھی صاف ستھرے رکھتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے خوشخبریاں ہی خوشخبری ہیں، ان کے لیے نجات ہی نجات ہے۔ تو یہ ان آیات کا موٹا موٹا مفہوم جو الفاظ کا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں انہی آیات کی تشریح میں جو نہ موقع ہے وہ بیان کرنے کا نہ اس کی ضرورت ہے۔ تو بس اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام نے جو احکامات دیے ان کو سیکھنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں درمیان میں شرم یا عار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ تو پاکی کے مسائل ہیں، چاہیے کہ سیکھنے چاہیے اور اپنی خواتین کو سکھائیں، اور جو اس قسم کے مسائل ہوں اہل علم سے پوچھ کر چلتے رہیں۔ ذرہ برابر پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ آ گیا تو انسان کی نماز کا اور بہت ساری چیزوں کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو ایسے مسائل اہل علم سے پوچھ کے چلتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
دین سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔